بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھیت پنجاب دے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان سعید مغل. پاکستان ایک زرعی ملک اور زراعت کے حوالے سے دیکھا جائے تو دو فصلیں بڑی اہم ہیں. کیونکہ ہم اگر کیش کراپس کی بات کرتے ہیں تو اس میں کاٹن اور رائس خریف کی یہ دونوں فصلات ہیں. اور کاٹن میں اگر دیکھا جائے تو پچھلے چند سالوں سے یہ ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اگیتی کاشت کی طرف ہم لوگ چلے گئے ہیں. اور وہ صرف ایک ہی فصل، وہ لوگ جو کپاس اگیتی کاشت کی طرف آ رہے ہیں وہ صرف ایک فصل لے رہے ہیں. حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ وہ ایک فصل لے کے بھی 50 من 60 من، اور کچھ دوست تو کلیم کر رہے ہیں، کاشتکار کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے 90 من 100 من کپاس کی فی ایکڑ پیداوار لی ہے. اتنی اچھی پیداوار. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایگریکلچر جو ہے بنیادی طور پہ ایسی فصلات کو کاشت کرنا، اتنی اچھی پیداوار لینا کہ جس سے کاشتکاری سے وابستہ لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ پروفٹیبل بزنس بن سکے. اس سال بڑی ہی مایوس کن خبریں سننے کو آ رہی ہیں. پچھلے 3-4 دنوں سے میں نے پروگرامز جو کیے اس میں I'll pay thanks to سعد اکبر خان کہ he asked his team, he extended all comprehensive sort of coverage کہ ان کی ٹیم کے لوگوں نے پورے پاکستان سے کاشتکاروں سے باتیں کروائیں، ڈیلر سے باتیں کروائیں، تاکہ ہم جان سکیں کہ اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں. بڑی افسوسناک خبر جو تھی وہ یہ تھی کہ ایک تو اگیتی کاشت جو ہے تقریباً 20 لاکھ ایکڑ تک چلی گئی تھی، وہ اس سال کم ہے، 16 لاکھ ایکڑ کے قریب ہے. اور دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں دھان کی، تو دھان میں بھی کوئی اتنی حوصلہ افزا خبریں نہیں ہیں، کیونکہ لوڈ شیڈنگ اور ڈیزل کی پرائسز بڑھنے سے کاشتکاری کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں رہ گیا. اور اس سال بارشیں بھی چونکہ کم ہوئی ہیں، اور دھان تو فصل ہی بارشوں کی ہے. اور اس سال 1 مہینہ 30-35 دن لوگ لیٹ ہو گئے ہیں. بلکہ یہ جو پچھلے دنوں بارش ہوئی ہے اس سے ذمہ دار کو تھوڑا بہت اٹھے ہیں کہ چلو جی ہم بھی دھان کی کاشت کرتے ہیں اور اب نکلے ہیں. لیکن یہ کوئی اتنی پازیٹیو باتیں ایگریکلچر کے حوالے سے نہیں ہیں. اور لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے، حکومت کے لیے، کہ ہم کیسی پالیسیز بنا رہے ہیں، کیا ہم سہولتیں دے رہے ہیں ایک ایسے بزنس کو کہ جو پاکستان کا نیشنل بزنس ہے. آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا سعد اکبر خان صاحب کو، ڈائریکٹر مارکیٹنگ ہیں علی اکبر گروپ آف کمپنیز کے. پاکستان کی پہلی باقاعدہ طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملٹی نیشنل کی جب کمپنیز بزنس کیا کرتی تھیں تو ملٹی نیشنل کمپنیز کی پرائسز اتنی زیادہ ہو گئیں تو اس وقت علی اکبر نے جمپ ان کیا، ایک نیا ٹرینڈ ڈالا، جنیرک کے نام سے پروڈکٹ کی امپورٹ کی. لیکن ان کا سٹائل، ان کا کام کرنے کا طریقہ کار جو ملٹی نیشنل سے بھی بہتر ہے. اور وہ لوگ جو ان کی سیلز ٹیم کے حصہ ہیں، جو ان کی پروڈکشن ٹیم کے حصہ ہیں، جو ان کی R&D کے حصہ ہیں، وہ ان لوگوں نے اپنی لائف کو مشنری بنایا ہوا ہے. کیونکہ ایگریکلچر کے ساتھ یہ پوری طرح وابستہ ہیں، ایک لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹرز کو پروڈکٹ سپلائی کر رہے ہیں، اور پوری دنیا گھوم کے ایسی پروڈکٹس پاکستان میں لا رہے ہیں کہ جو پاکستان میں انوویٹو ایگریکلچر ہو، پروڈکٹیو ایگریکلچر ہو اور ایفیشینٹ ایگریکلچر ہو. بہت شکریہ جناب. سعد صاحب آپ تشریف لائے. بڑی مہربانی. اچھا، آپ سے بات کرنے کا فائدہ یہ ہے سر، نمبر 1 چونکہ آپ ایگریکلچر انڈسٹری میں بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، اور کہتے ہیں کہ جب دیکھنا ہو نا جی کہ دیگ پک گئی ہے کہ نہیں، تو پوری دیگ نہیں دیکھی جاتی، چند دانے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ پک گئی ہے کہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ وہ لوگ ہیں، اس سال جو ہے چیزیں جیسے میں عرض کر رہا تھا، آپ کی ٹیم نے بڑا مجھے ایک انڈرسٹینڈ کرنے کے میں بڑی آسانی پیدا کر دی کہ ہم دیکھ سکیں کہ اس سال ہماری ایگریکلچر کس طرف جا رہی ہے. اور آپ کی سیلز، آپ کی ایکٹیویٹیز، آپ کی ساری چیزیں ڈائریکٹلی انفلوئنس ہوتی ہیں ایگریکلچر سے. ایسے ہی بالکل. یہ کلیئر ہے نا سر؟ ایسے ہی بالکل. آپ اس سال کو کیسا سال دیکھ رہے ہیں؟ مول صاحب، پہلی چیز تو جو آپ نے انٹرو دیا ہے میں سمجھتا ہوں 100% بالکل سچی بات کی ہے. یہ سال شاید پاکستان کی زراعت کی ہسٹری کے بدترین سالوں میں سے ہوگا. بالکل. اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پانی کی کمی ہے. سب سے بڑی وجہ ہماری نااہلی ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری ایز اے قوم
اور شاید ہماری حکومتوں کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نااہلی ہے کہ ہم پچھلے 10 سال سے 15 سال سے ڈیم کر رہے ہیں لیکن ہم کوئی ایک بھی پروجیکٹ جو ہے اس کو پایا تکمیل پر نہیں لے جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی یہ کالا باغ پہ سندھ کہتا ہے کہ جی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. بادشاہ ڈیم بننے لگتا ہے تو اس کے لیے انٹرنیشنل فنڈنگ اویلیبل نہیں ہوتی کیونکہ انٹرنیشنل فنڈنگ جو ہے وہ بھی کسی حد تک انڈیا کے کنٹرول میں ہے. بہت بڑی اکانومی ہے وہ جس چیز کو انڈیا اپنے ڈیم بنانا چاہ رہی ہے اس پانی کو روکنا چاہ رہی ہے تو وہ ہمارے فنڈنگ کو ڈیلے کر رہے ہیں. اور ہم مزیدار بات یہ ہے کہ 300-400 ارب روپیہ جو ہے نان پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگا رہے ہیں اور باہر سے فنڈ آنے کا انتظار کر رہے ہیں اس ڈیمو کے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے. وہی 300-400 ارب روپیہ جو نان پروڈکٹیو پروجیکٹس میں لگ رہا ہے اگر اسی کو ہم چینل کر دیں کسی ایک ڈیم کی کنسٹرکشن شروع کرنے میں اور جب آن گراؤنڈ کوئی چیز آنی شروع ہو جائے. دیکھیں جی سب لوگ کاروبار کرتے ہیں, جب آپ باہر سے فنڈنگ لے کے آتے ہیں کسی بھی ملک نے بھی فنڈنگ لینی ہوتی ہے وہ بھی ایک کاروبار کی صورت میں. صحیح بات ہے, بڑی کلیئر سی بات ہے. جب آپ کو لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ سیریس ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنی جیب سے 300-400 ارب روپیہ نان پروڈکٹیو کام روک کے ایک پروڈکٹیو کام میں انویسٹ کیا ہے تو آپ یقین کریں کہ ڈیم تو دنیا کی سیف ترین انویسٹمنٹ ہے. صحیح بات ہے. دنیا میں ڈیم سے بہتر ریٹ آف ریٹرن کسی چیز کا ہے ہی نہیں, پانی کی اپنے بجلی کی پروڈکشن سے, پانی کی سٹوریج سے. لیکن ہم اس چیز کو ایک پولیٹیکل ایشو بنا کے بیٹھ گئے ہیں اس چیز کو سمجھے بغیر. اس سال سندھ میں بھی لوگوں کو پتہ لگے گا, لوگوں کو پانی اویلیبل نہیں ہوا سندھ میں استوا کاشت کرنے کے لیے. اگر ہم جو اپریل کی بارشیں تھیں جو شدید بارشیں تھیں جس کی وجہ سے اگر ہم اس پانی کو روک پاتے تو آج کوٹکی میں, ڈیرکی میں, اس ایریے میں, سکھر کے اس علاقوں میں, ایریاز میں جہاں پہ کاشت آج کے دن میں بھی پانی کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی ہم اس کو پورا کر دیتے. اسی پانی کو چھوڑ کے وقت پہ چھوڑ کے ہم اس کاشت کو پورا کر لیتے. لیکن ہم وہ شارٹ ٹرم جو ہے نا جی پولیٹیکل سلوگن کہ جی یہ سندھ کی جو ہے یہ شارگ ہے ہم اس کو ایسے نہیں ہونے دیں گے. آپ یقین کریں پانی جو ہے وہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کی امانت ہے. صحیح بات. انٹرنیشنل قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں پہ قطرہ پانی بھی ضائع ہو رہا ہے اور ملک کوئی ملک اس کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہا, ڈیم کی تیاری نہیں کر رہا, تو دوسرے ملک کو اجازت مل جاتی ہے بائی ڈیفالٹ, چاہے معاہدہ ہوا ہو اس پانی کے استعمال کا یا نہ ہوا ہو. وہ صرف ایک خط لکھتا ہے اور ڈیٹا پیش کرتا ہے کہ جی اتنے لاکھ کیوسک پانی جو پر ڈے کے حساب سے سمندر میں پھینک رہے ہیں اور نیچرل پینے والا پانی, میٹھا پانی جو ہے اس کے اوپر رائٹ ایسے بنتا ہے کہ اگر ہم روک لیں گے, ہم ڈیم بنا لیں گے تو پانی کا رائٹ ہمارا, ادروائز کوئی اور اس کے اوپر اپلیکیشن دے کے ہمارا رائٹ لے لے گا. انڈیا نے یہی کیا, جیلم کے اوپر انہوں نے یہی کیا, سندھ کے اوپر وہ یہی کر رہے ہیں, دریا نیلم کے اوپر وہ یہی کر رہے ہیں. اور ہم یہاں پر ابھی تک وہ جھوٹے مطلب کہ جو ہے نا جی ہمیں تو یہاں پہ میں سمجھتا ہوں جو اس وقت فکر ہے نا جی وہ یہ ہے اختیار کیسے لیں, حکومت میں کیسے آئیں. کسی بندے کو اس چیز کی فکر نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, میں پچھلے 3-4 دن سے جو پروگرامز کر رہا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے.